السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اور جناب آج میں جو ہے نا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مفصل آپ کو جو ہے پیش کر رہی ہوں، اور یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور کچھ روایات اور حدیث اور تاریخ سے بھی یہ ثابت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے علاقے کے مشہور مقام نینوا میں بستی تھی، اور ان کی جو ہے نا قرآن کریم کے مطابق جو تعداد ہے وہ 1,00,000 سے بھی زائد بتائی جاتی ہے، اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حق تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو آگاہ کر دو کہ اگر تم جو ہے نا ایمان نہیں لے کے آؤ گے تو تمہارے اوپر عذاب جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے جو ہے نا قوم میں یہ اعلان کر دیا، اور جو ہے نا اب وہ آپس میں چہمہ گوئیوں میں مشغول تھے، تو پھر انہوں نے جو ہے نا یہ سوچا کہ حضرت یونس علیہ السلام جھوٹ تو بولتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ ہمارے اندر موجود رہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب نہیں آنے والا، لیکن اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمیں چھوڑ کر جو ہے نا بستی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر جو ہے عذاب لازم آ کے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام نے رات کے کسی پہر بستی کو چھوڑ دیا، اور صبح جب انہوں نے اپنے درمیان میں حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں پایا تو اب جو ہے نا ان کے اندر ایک لہر دوڑ گئی خوف کی کہ اب جو ہے نا عذاب آ کے رہے گا، اور جو ہے نا بستی کے اوپر بادل منڈلانے لگے، اور انہوں نے بہت تلاش کیا حضرت یونس علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں جب پایا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم خود ہی اللہ پاک سے گڑ گڑا کے جو ہے نا معافی مانگیں اور اللہ تعالی ہمارے اوپر سے یہ عذاب ٹال دے۔ تو وہ سب لوگ ایک بستی میں جمع ہو گئے، ایک میدان میں جمع ہو گئے جس میں بڑے چھوٹے مرد و عورت سب تھے، اور جو ٹاٹ بچھا کے بیٹھ گئے اور وہ روتے اور آوازاری کرتے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا معافی مانگتے گڑ گڑا کے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما، اور جو ہے نا ہم تیرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے جو ہے انہیں معاف کیا اور ان پہ سے اللہ پاک نے ان کی آوازاری سن کر ان پہ سے عذاب ٹال دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ 10 محرم کا دن تھا، اور جو حضرت یونس علیہ السلام تھے وہ بستی میں باہر کسی جگہ موجود تھے، اور وہ انتظار میں تھے کہ جو ہے نا کب جو ہے اس قوم پہ عذاب نازل ہوا۔ اب ان کو توبہ کا جو ہے نا وہ حال معلوم نہیں تھا کہ لوگوں نے توبہ کر لیا اور اللہ پاک نے جو ہے انہیں معاف کر دیا۔ جب عذاب نہیں آیا تو حالانکہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انسانی جو فطرت ہے نا، جو بشری تقاضے ہیں وہ بالکل ان کے بھی ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب مجھے تو جھوٹا بولا جائے گا، اور وہاں پہ اس وقت کا یہ رواج تھا کہ جو جھوٹا ہوتا تھا نا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو انہیں جو ہے نا گھبراہٹ ہونے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میں تو جھوٹا ثابت ہو گیا ہوں، حالانکہ میں نے تو جو کچھ کہا وہ اللہ کے اذن سے کہا تھا۔ اب انہیں ملال ستا رہا تھا، اور انہوں نے جو ہے نا یہ گمان کر لیا کہ مجھے سب لوگ جھوٹا جھوٹا بولیں گے، اسی لیے میں تو اپنی بستی میں واپس جا کے اپنا منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ شہر سے نکل جائیں گے، اور وہ چل دیے یہاں تک کہ وہ بحیرہ روم کے کنارے جا پہنچے، اور وہاں پر ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، اور کشتی والوں نے بغیر کرائے کے چونکہ وہ ان کو جانتے تھے تو انہوں نے اس کو سوار کرا لیا۔ اب کشتی جو تھی وہ بیچ دریا میں ٹھہر گئی، نہ تو وہ آگے کو جاتی تھی اور نہ وہ پیچھے جاتی تھی۔ کشتی والوں نے منادی کروا دی
کہ ہمارے بیچ میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، اور جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھاگا ہوا غلام جو اپنے مالک کے اذن کے بغیر دوڑتا ہے نا، تو یہ کشتی نہیں چلتی۔ اس لیے جو ہے نا وہ غلام اس کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دے تاکہ ہماری کشتی جو ہے وہ آگے رواں ہو سکے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے جو ہے نا دریا میں ڈال دو تاکہ تمہاری کشتی آگے جا سکے۔ انہوں نے گمان کیا کہ میں ہی بھاگا ہوا ہوں، کیونکہ میں نے اللہ کے حکم کا، اللہ کے اذن کا انتظار نہیں کیا، اور میں نے اس شہر کو اللہ کے حکم کے بغیر چھوڑ دیا۔ لیکن لوگ اس بات پر راضی نہیں تھے، لوگوں نے جو ہے نا اس بات سے انکار کیا، تو فیصلہ کیا گیا کہ قرعہ اندازی کی جائے گی، اور انہوں نے بالآخر قرعہ ڈالا گیا، اور قرعہ میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکل آیا۔ لیکن لوگ جو ہے نا انہوں نے پھر بھی گوارا نہیں کیا، اور انہوں نے پھر بار بار قرعہ اندازی کی، اور ہر بار ہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی اس قرعہ اندازی کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور چونکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ پیغمبرانہ شان کے خلاف تھا کہ وہ خوف دل میں ڈال کے اور اس طرح شہر سے نکل جائیں۔ تو اس طرح اللہ پاک نے ان پر عذاب کا معاملہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا تھا کہ تم جو ہے نا کشتی کے پاس منہ کھول کے کھڑی ہو جاؤ، اور جیسے ہی یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا جائے تو تم اس کو اپنے پیٹ میں ایز اے مسکن رکھو گی، نہ کہ اس کو کھاؤ گی۔ اور جو ہے نا اس طرح جو ہے نا آخر کار یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا، اور اس مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے، اور یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دور تک سیر کراتی پھرتی۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں یہ 7 دن ٹھہرے، اور بعض نے 5 دن بولا، اور بعض نے چند گھنٹے۔ لیکن ظاہر ہے یہ چند گھنٹے تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو ہے نا حضرت یونس علیہ السلام کی باڈی کے اوپر جب وہ دوبارہ مچھلی نے ان کو اگلا تو ایک بال بھی نہیں بچا تھا، اور وہ اتنے لاغر اور اتنے نحیف اور اتنے نزار وہ ہو چکے تھے۔ اور بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا، اور بالکل صحیح و سالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا گیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو کی لوکی کا درخت اگا دیا، جس کے پتوں کا سایہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ اور ایک جنگلی بکری کو اللہ پاک حکم دیتا، اور وہ صبح و شام حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی، اور آپ اس کا دودھ پی لیا کرتے۔ اس طرح یونس علیہ السلام کو اس لغزش پہ تنبیہ کی گئی، اور بعد میں ان کی قوم کو پورا حال معلوم ہو گیا۔ تو یہ تھا جی اس طرح جو ہے حضرت یونس علیہ السلام جو ہے نا ان کو جو ہے اللہ پاک نے اپنے عطاب سے گزارا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ جو قرآن پاک میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے بطور سبق ہے، تاکہ ہم انہیں پڑھیں اور ہم ان سے سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی پکڑ کرنے پہ آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب خفا ہوتا ہے تو وہ اپنے نبیوں سے بھی خفا ہو کے ان کو بھی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ہم تو عام انسان ہیں اور بے حد گناہ گار ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں بھی اکثر آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ سب سبب ہوتا ہے ہمارے گناہوں کا۔ لیکن جب ہم تکلیف سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے صدقے بھی ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف فرماتا ہے،
لیکن انسان کو بحیثیت مخلوق، اللہ پاک کی مخلوق، ہمارا حق تو یہ ہے کہ ہم ایک لقمے پر بھی جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ ہم کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہم پئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں اللہ اچھی اولاد دے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ ہمیں صحت دے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہم بولیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہم چلیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ سب رزق کی قسمیں ہیں۔ اور ہم تو جو ہے نا پوری جسم کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب ہم پوری طرح سجدہ نہیں کر سکتے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب ہم پوری طرح چل نہیں سکتے، اور پھر جو ہے نا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ صحت جو ہے نا وہ کتنی بڑی نعمت تھی، اور کتنی زیادہ جو ہے نا اللہ نے چیزوں سے ہمیں نواز رکھا تھا۔ ہم تو صرف جو ہے نا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، فلاں کے پاس کتنی بڑی کوٹھی ہے۔ تو بعض اوقات اگر آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن آپ کے پاس صحت نہیں ہے، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، یا آپ کی اولاد ہے تو اولاد نیک نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بجائے راحت کا سبب بننے کے وہ آپ کے لیے تکلیف کا سبب بن گئی ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی نعمتوں کا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے اوپر اگر ہم شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی ہمارے لیے راحت کا سامان بنا دے گا، اور ان چیزوں کو ہمارے لیے خیر کا سبب بنائے گا۔ اور جناب اس کے ساتھ ہی جو ہے میری آپ سے اپیل آج کچھ اور ہے۔ طبیعت جو ہے نا میری بہت زیادہ خراب ہے 2 دن سے، اور میری اپیل ہے کہ دیکھنے والے مجھے اپنی دعاؤں میں رکھا کریں یاد، اور چینل کا تو پھر میں کہتی ہی رہتی ہوں، یہ تو ہماری روز کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ بہت